بیٹھے اور موبائل میں بھی لگا ہوا تو اسی چیز لگا آپ کو سنانا ہے، آپ کو پہنچانا ہے۔ عزیزان گرامی، جو آپ کے سامنے میں پیش کیا ہے اس حدیث کو یا وہ کہیے گا اس آیت کو آیت متواتر کہتے ہیں، اور آیت متواتر اسے کہتے ہیں کہ ایک کے بعد ابھی ایک آیت آئی، اس کے بعد ایک اور آیت آ گئی ہو، اسے کہتے ہیں آیت متواتر۔ اچھا کمال ہے کمال، جب یہ آیت آئی آنے کے بعد رسول خدا تک جبرائیل لے کے آیا ہے۔ جبرائیل جب لے کے آیا تو کیا کہا؟ یا رسول اللہ، یہ آیت سن کے سمجھ کے کچھ لوگ جا کے کونے میں جا کے بیٹھ گئے ہیں، کچھ لوگ جا کے بیٹھ گئے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں سب کچھ مان لوں گا، اس کو نہیں مانوں گا۔ کہا کیوں؟ کہا اگر یہ آیت مان لیا تو علی کی ولایت ماننی پڑے گی، اگر یہ آیت میں نے مان لی تو علی کی ولایت ماننی پڑے گی۔ اچھا ٹھیک ہے، اگر علی کی ولایت مان لی تو اب تو ضروری ہے، یہ تو وہی ہے۔ اچھا کمال ہے، اور کیا کہہ رہے تھے؟ ارے بچلن ماؤں کی اولادوں، جنگل میں بکریاں چرانے والی ماؤں کو کیا پتا علی ولی اللہ کیا ہے، کیا پتا علی ولی اللہ کیا ہے۔ کہا کچھ بھی ہو جائے میں نہیں مانوں گا۔ کہ کیوں؟ کہا اگر یہ آیت مان لی جائے تو علی کی ولایت ماننی پڑے گی، اور اگر علی کی ولایت نہیں مانیں گے، اگر آیت میں منکر تو اللہ اور رسول بھی یہ کہتے ہوئے لعنت کرنے کا یہ کافر ہو گیا۔ کہ اگر ایک آیت کو نہیں مانے تو آیت کے منکر، اللہ کے منکر، یہ کہتے ہوئے کہیں گے یہ کافر ہو گیا۔ آپ بھی نہیں سمجھے یار، دنیا کافر ہمیں کہہ رہی ہے، قرآن کافر کسی اور کو کہہ رہا ہے، قرآن کافر کسی اور کو کہہ رہا ہے، دنیا کافر ہمیں کہہ رہی ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، کافر کیوں کہہ رہی ہے بھیا؟ کافر بس ایک وجہ سے کہہ رہی ہے۔ کہا کیوں؟ کہا ابو طالب کی وجہ سے کافر کہہ رہی ہے۔ تمہیں پتا ہے ابو طالب کا مقام کیا ہے، ان کی منزلت کیا ہے؟ ایک بچہ گھر سے علم حاصل کرنے کے لیے کرتا ہے، اللہ فرشتوں کو حکم کر دیتا ہے جاؤ اس بچے کے پیر کے نیچے اپنے پر بچھاؤ، فرشتے اس بچے کے پیر کے نیچے اپنے پر بچھائے، اس کو طالب علم کہتے ہیں۔ طالب علم جس کا احترام کرے اسے استاد کہتے ہیں، استاد جس کا احترام کرے اسے عالم کہتے ہیں، عالم جس کا احترام کرے اسے محدث کہتے ہیں، محدث جس کا احترام کرے اسے مجدد کہتے ہیں، مجدد جس کا احترام کرے اسے راوی کہتے ہیں، راوی جس کا احترام کرے اسے صحابی کہتے ہیں، صحابی جس کا احترام کرے اسے مرسل کہتے ہیں، مرسل جس کا احترام کرے اما آدم سے لے کے عیسیٰ تک جس کے احترام میں ان کے کھڑے ہو جائے اسے محمد کہتے ہیں۔ آدم سے لے کے عیسیٰ تک جس کے احترام میں اس کے کھڑے ہو جائے اسے محمد کہتے ہیں، محمد جس کے احترام میں اس کے کھڑے ہو جائے اسے فاطمہ کہتے ہیں، فاطمہ جس کی نالین صاف کرے اسے علی مرتضیٰ کہتے ہیں، جس کو جھک کر سلام کرے اسے ابو طالب۔ کیا رتبہ ہے، کیا شان ہے، آپ خود ہی دیکھ لیجیے۔ اچھا خدا کی قسم ہم نعرہ بھی کیسے لگاتے ہیں، دل کو کھول کے، سینہ کو چوڑا کر کے۔ بھیا ایسا کیوں؟ کیا ہمیں پتا ہے ہم فرار کے ماننے والے نہیں ہیں، کرار کے ماننے والے ہیں، اور جیتنے والے کا یہ طریقہ ہوتا ہے سینہ تنا ہوا ہوتا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، کیوں کہہ رہے ہیں؟ ابو طالب کی خوشی ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی مجھے سمجھ میں نہیں آیا۔ اگر اس کے علاوہ آپ کو کچھ پتا ہوگا مجھے بتا دیجیے، میں یہیں پہ کل کر رہا ہوں۔ اچھا ٹھیک ہے، کہہ رہے ہیں کیا ابو طالب کی خوشی ہے، تمہاری مرضی، کچھ بھی کر، کچھ بھی کہو، قرآن تم کو کافی کہہ رہا ہے، تم ہمیں کافی کہہ رہے ہو۔ اچھا ٹھیک ہے، ابو طالب کی دشمنی میں، اچھا یہ بھی دیکھیے، باپ کی دشمنی میں بیٹے کو بھی کہا جا رہا ہے کہ بیٹے کو نہیں کہا جا رہا ہے، اپنی نسل کی پہچان دے رہا ہے۔ میں نے کہہ دیا جو کہنا تھا، میں نے کہہ دیا جو کہنا تھا۔ عزیزان گرامی آپ کو بتاؤں،
ہمارے یہاں تم کہتے ہو کہ اذانوں میں علی کا نام لیتے ہیں، اپنی عبادتوں میں علی کا نام لیتے ہیں، یہ عبادت قبول نہیں ہوتی جب تک علی کا نام کا نعرہ نہیں آتا، علی علی نہیں ہوتا، ان کی نمازوں میں علی بھیا مذہب کا سودا ہے، تو جسے مانتا ہے اسے لے کے آ، ہم جسے مانتے ہیں ہم لے کے آتے ہیں، چاہتے ہم اذان میں علی ولی اللہ کی ثنائیں بلند کرتے ہیں، فخر کے ساتھ بلند کرتے ہیں اور بلند کرتے رہیں گے، خدا کی قسم چاہے جیسے سن لیجیے گا۔ اچھا ٹھیک ہے، ہماری ساری اذانیں وہی ہے، ہماری صبح والی بھی یہی اذان ہے، ہماری ظہر والی بھی یہی اذان ہے، ہماری مغرب والی بھی یہی اذان ہے، ہماری عشاء والی بھی یہی اذان ہے، اور کمال ہمارے یہاں جب بچہ یا بیٹا پیدا ہوتا ہے ہم اس کے کان میں یہی اذان دیتے ہیں، ہم اس کے کان میں یہی اذان دیتے ہیں، جہاں اپنے مولوی صاحب بس اتنا پوچھ کے یار جب تمہارے یہاں بچہ پیدا ہوتا ہے تم اس کے کان میں صبح والی اذان دیتے ہو۔ جب تمہارے یہاں پہ بچہ پیدا ہوتا ہے تم خود کنفیوز ہو بچے کو کیا میں کیا کہو گے، خدا کی قسم ہمارے کان میں دی جاتی ہے سارے بتایا جاتا ہے، دیکھو اماں نے امانت کا خیال رکھنے کی اور آگے سنیں اس میں نمانا میں نے سنا ہے خدا کی قسم علی کی محبت ایک شخص آدمی کہنے لگا یا علی اگر مجھے آپ مال دے دیجیے، یہ پیسہ یہ دے دیجیے، دولت دے دیجیے، میں آپ سے محبت کرنے لگوں گا۔ اور میں نے کیا فرمایا تھا میں تم لگا کہ تمہاری قدم میں رکھ دوں لیکن تم اسے دشمنی کرے گا۔ کہا کیوں؟ کہا تم نے نہیں سنا ہے علی سے محبت وہی کرے گا جو جائز ہو۔ کچھ غور فرمایا آپ نے؟ اچھا کمال ہے کمال، ہر دور میں علی کے چاہنے والوں کو مارا گیا ہے، ستایا گیا ہے۔ اچھا کمال ہے کمال، جب مارا جا رہا ہے علی کی سرائے اور بلند ہوتی جا رہی ہے، علی سرائے آتے اور سرائے بلند ہوتی چلی جا رہی ہے۔ آپ کے اللہ دلیل کیا ہے؟ دلیل بتا حجاج آپ نے یہاں سنا ہوگا کہ نہیں سنا ہے؟ یہ اتنا کی تعجب کرے سنا ہوگا تو بولیے نہیں سنا ہوگا، یہ سنا ہوگا۔ حجاج بہت بڑا ظالم تھا، بہت بڑا ظالم تھا، اپنے دور حکومت میں اعلان کروا دیا میرے دور حکومت میں علی کا نام میرا رسول ہے۔ کا مطلب یہ ہے اگر میرے دور حکومت میں کوئی علی کا نام دے گا اس کو سزا ملے گی۔ دو طریقے کے لوگ تھے اسلام کو چھپا رہے تھے، ایک وہ کہ جو یہ چاہ رہے تھے اگر اسلام میں ہوگا تمہارا نقصان ہو جائے گا، اور ایک وہ جس کے اپنی نزدیک خامی تھی۔ دو طریقہ تیسرا بھی تھا علی کا چاہنے والا ابو تمام چوراہے پہ روڈ پہ چوراہے پہ کھڑے ہو کے کہہ رہا تھا الحق علی پانی والا، حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے۔ جیسے دیکھیے علی یہ طاقت ملتی کہاں سے ہے؟ لوگ شیعہ مارے جا رہے ہیں پھر بھی علی کا نام دے رہے، سنو طاقت ملتی کہاں سے ہے؟ کبھی دار پہ چڑھ کے بولے، کبھی زبان کٹ کے بولے، کبھی میدان میں بولے، کبھی چوراہے پہ بولے، آج ہی یہاں سے بولے، یہ طاقت ملتی کہاں سے ہے؟ اچھا غور فرمائیے، حجاج دور حکومت میں اعلان کر دیا میرے دور حکومت میں علی کا نام لینا ظلم ہے، اعلان تو کر دیا، لیکن اسی کا چاہنے والا علی کا چاہنے والا چوراہے پہ آیا کہہ رہا ہے سنو حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے۔ جب سپاہیوں نے دیکھا اس کے سپاہیوں نے قریب آئے کہا کون؟ کہا کافر کیا کہہ رہے ہو؟ میں کہہ رہا ہوں سنیرا ہے کیا؟ کیا کہہ رہا ہے؟ کہا میں کہہ رہا ہوں حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے۔ کہا تم نے کیا اعلان حاکم کا نہیں سنا ہے؟ اس نے کہا ہے حق علی کے ساتھ کا کہو گے علی کا نام لے کر تمہیں قتل کر دیں گے۔ کہا چپ ہو جا، میں تیرے اس حاکم کا حکومت میں نہیں رہتا، میں علی کی حکومت میں رہتا۔ میں تیری اس حاکم کی حکومت میں نہیں رہتا، میں علی کی حکومت میں رہتا ہوں۔
سن علی کا چاہنے والا ہے میں تجھ سے کہہ رہا ہوں میں تجھے گرفتار کر لوں گا کیا کرنے گرفتار یہ تو تیری نسلی خامی ہے گرفتار کر لیا گیا دربار میں لے کے پہنچا حجاج کریم آیا حاکم دور سے دیکھا سپاہی کسی قیدی کو لے کے آ رہے کسی کو لے کے آ رہے قریب آیا کہا کون کہا ابوالدمام کہا اس کی خطا کیا ہے کہا حضور یہ چوراہے پہ کھڑا ہو کے کہہ رہا تھا آپ کے منع کرنے کے باوجود آپ علی کے ساتھ ہے علی حق کے ساتھ ہے سپاہی طرح بولا کہا یہ کس نے کہا کہا میں نے سنا لیکن اس نے سنا ہے اس نے سنا ہے سب بات ہو گئی اتنے میں ابوالدمام کی طرف حاکم مخاطب ہوا کہا تم نے میرے اعلان کے باوجود کیا کہا حق علی کے ساتھ ہے علی حق کے ساتھ ہے میں کیا کہہ رہا ہوں تو چوراہے پہ کھڑا ہو کے کہہ رہا تھا حق علی کے ساتھ ہے علی حق کے ساتھ ہے ایک مرتبہ تمام کہتا ہے سن ابھی تک میں چوراہے پہ کھڑا ہو کے کہہ رہا تھا حق علی کے ساتھ ہے علی حق کے ساتھ ہے اب میں تیرے دربار میں کہہ رہا ہوں حق علی کے ساتھ ہے علی حق کے ساتھ ہے لوگ ہیں جو ہاتھ کو ایسے باندھے ہوئے ایسے رکھے ہوئے خدا کرے اللہ کرے کسی کو محتاج نہ بنائے لیکن خدا کرے جب اللہ چاہتا ہے تو علی کا نام لگانا وہی لگاتا ہے ہاتھوں کو بدل کرتے جس سے علی خیرات دے ہاتھ بھی اٹھتا نہیں ہے ہاتھ اٹھتا ہے تو خدیر جیسا اٹھتا ہے ہاتھ اسی لیے کہ میں نے کل کہا تھا یہ داد نے ٹائٹ کر رہے علی ہاں شہزادی صدیقہ کہ تم تائید کر رہے ہو اب ایسے ہاتھ باندھے ہوئے تو ایسے ہی بندے رہیں گے وہاں بھی عزیزہ نے غور کرنے کا مقام ہے سوچنے کا مقام ہے ذکر علی امام نے فرمایا رسول نے فرمایا اگر ذکر علی سن کے چہرہ مثل گلاب ہو جائے سمجھ لو اماں نے امانت میں خیانت نہیں کی ہے لیکن اگر چہرہ بگڑ جائے سمجھ لو اماں نے امانت میں خیانت کر دیا اور فرمایا آگے کہا بھی تو میں وہاں کہہ رہا تھا حق علی کے ساتھ علی حق کے ساتھ اب میں تیرے سامنے کہہ رہا ہوں حق علی کے ساتھ علی حق کے ساتھ کیا تو نہیں مانے گا کیا کر لے گا بہت جانے گا مارے گا کیا دے میں ماروں گا تجھے قتل کر دوں گا کہا قتل کر لے تیری نسل خاتم ہے ٹھیک اس نے سپاہیوں کو حکم دیا اس کو 100 گولے مارے جائے آپ کو طاقت ملتی کہاں سے ہے یہ گرمی چند گرمی اپنے طرف جاتے ہیں سنو کہ کہاں سے طاقت ملتی ہے کہ جنہیں دوسرا عشقی نبی پہنانا چاہیے اگر اللہ کے علم مچل رہا ہو تو پہلا کوڑا ابوالدمام کے بدن پہ رکھا جلاد نے مارا آواز آئی حق علی کے ساتھ ہے علی حق کے ساتھ ہے دوسرا کوڑا مارا حق علی کے ساتھ ہے علی حق کے ساتھ ہے تیسرا کوڑا مارا حق علی کے ساتھ ہے علی حق کے ساتھ ہے چوتھا کوڑا مارا حق علی کے ساتھ ہے علی حق کے ساتھ ہے کوڑا مارتا رہا یہ کہتا رہا حق علی کے ساتھ ہے علی حق کے ساتھ ہے اب جلاد نے کیا دیکھا جس میں ابوالدمام میں جان نہیں گئے اب جب قریب جا کے دیکھا تو کیا دیکھا ابوالدمام کا ہونٹ کٹا ہوا ہے لیکن ٹوٹے ہوئے ہونٹوں سے کٹے ہوئے ہونٹوں سے آواز آ رہی تھی حق علی کے ساتھ ہے علی حق کے ساتھ ہے حق علی کے ساتھ ہے علی حق کے ساتھ ہے اب جیسے ہی جلاد نے کہا دیکھا کہا اس کے ہونٹوں میں چوبش ہو رہی ہے کان لگا کے سنا وہی آواز آ رہی تھی حق علی کے ساتھ ہے